چونکہ شیرحان سے چھوٹی سی بحث کے بعد مقدس بیگم اپنا سارا غصہ اس معصوم بچے پر نکالتی تھی، جس کے نتیجے میں زرگام ڈرا سہما رہنے لگا تھا۔ شیرحان نے یہ بات بھی شدت سے نوٹ کی تھی کہ وہ مقدس بیگم کے پاس نہیں جاتا تھا، اور جب مقدس بیگم کو اپنے قریب محسوس کر لیتا یا تو رونے لگتا یا سہم جاتا تھا۔ اور جو دوسری بات شیرحان نے محسوس کی تھی وہ تھا مقدس بیگم کا انہیں نظر انداز کرنا، رات ان کے کمرے میں آنے کے بعد کسی بہانے سے کمرے سے باہر چلے جانا، یا شیرحان کے ان کے قریب آنے پر کوئی بہانہ بنا دینا۔ وہ اس بارے میں مقدس بیگم سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس قدر مصروف تھی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ پوچھ نہ پائے۔ آج وہ زمینوں سے جلدی فارغ ہو کر حویلی آئے تو کچھ دیر ولی خان اور بہادر خان کے پاس بیٹھے، کیونکہ حویلی میں بہادر خان کی شادی کی باتیں چل رہی تھی۔ بہادر خان کے لیے حلیمہ بیگم نے اپنی کزن کا سوچا تو ولی خان کو بھی یہ رشتہ مناسب لگا، تو انہوں نے رشتہ بھیج دیا۔ لڑکی والوں کی طرف سے مثبت جواب ملا تو حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر یہ بات مقدس بیگم کو جب سے پتہ چلی تھی وہ آنگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کے علاوہ کوئی اس حویلی میں آئے، بہادر خان کی بیوی کی حیثیت سے تو بالکل بھی نہیں۔ اپنے سینے پر سوئے زرگام ہاتھ کو بیڈ پر لٹاتے شیرحان نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے قدم ان کی جانب بڑھائے، جبکہ شیرحان کو اپنی جانب آتا دیکھ مقدس بیگم نے منہ بگاڑا۔ ناراض ہو مجھ سے کسی بات پر؟ انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا مجھ سے؟ نظر آئینے میں نظر آتے مقدس بیگم کے چہرے پر ٹکائے ان کی پشت پر کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھ مقدس بیگم کے کندھوں پر رکھتے محبت بڑے لہجے میں استفسار کیا تو مقدس بیگم نے شیرحان کے ہاتھ جھٹکے، جبکہ مقدس بیگم کے اس قدر خطہ کمیز رویے پر شیرحان نے سختی سے اپنے جبڑے بیچ کر اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا مقدس؟ کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ۔ اپنے لہجے کو حتی الامکان نرم رکھنے کی کوشش کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو مقدس بیگم نے طنزیہ نظروں سے شیرحان کو دیکھا۔ آپ ہے میرا مسئلہ، آپ پریشان کر رہے ہیں مجھے، خدا کا واسطہ دور رہیں مجھ سے۔ برش پٹکنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھتے جھٹکے سے کھڑے ہوتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو شیرحان نے حیرت سے مقدس بیگم کو دیکھا، جبکہ بادام گل کے پیچھے 6 مہینے سے غائب ہونے اور گھر میں بہادر خان کی شادی کی تیاری کو دیکھ ان سے اب یہ سب بالکل برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ محبت کا لبادہ جو وہ اوڑے رکھتی تھی شیرحان نے سامنے، وہ بھی آج وہ اتار چکی تھی۔ ہوش میں تو وہ کیا بکواس کر رہی ہو، بیوی ہو میری، تمہارے قریب آنا حق ہے میرا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ تھا تو شادی ہی کیوں کی؟ نہ کرتی شادی، رہتی اپنے بائی کے گھر میں، کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی۔ شیرحان کے ضد کا پیمانہ لبریز ہوا تو دبے دبے لہجے میں چلا کر بولے تو مقدس بیگم نے سر جھٹکا، ہو گئی غلطی ہوش، مگر اب مجھ سے تمہاری گھٹن زدہ قربت اور یہ رشتہ برداشت نہیں ہوتا۔ تمہارے سارے رشتے میں رہنا میری مجبوری نہ ہوتی، اور میرے ماں باپ سلامت ہوتے تو کب کی چلی گئی ہوتی۔ شیرحان کے کرتے کو مٹھیوں میں دبوچے چلاتے ہوئے کہا تو مقدس بیگم کے الفاظوں سے شیرحان کا چہرہ خون جھلکانے لگا۔ اگر یہ رشتہ میرے باپ کی خوشی سے جڑا نہ ہوتا تو اب بھی 2 لفظ بول کر تم جیسی عورت کو خود پر حرام کر لیتا۔ اگر تم اس کمرے اس حویلی میں ہو تو صرف میری بیٹی کی وجہ سے، مگر اگر آج کے بعد میں نے تمہیں اس کے سلسلے میں کوئی لاپرواہی برتے دیکھا تو اس دن اپنا آخری دن سمجھنا مقدس بیگم۔ مقدس بیگم کو اسے دور جھٹکتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا اور ایک تعصب بڑی نگاہ ان کے وجود پر ڈالتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ تم نے سوچ لیا ہے کہ مبین کو حویلی لے کر جاؤ گے؟ اگر بابی نے کوئی تماشا کیا پھر؟ جہاں تک مجھے اندازہ ہے وہ کبھی مبین اور آیت کو قبول نہیں کرے گی۔ شیرحان کی گود سے 4 سال کی آیت کو لیتے ہدایت شاہ نے کہا تو شیرحان نے گہری سانس لیتے انہیں دیکھا۔ وہ مبین بیگم سے 5 سال پہلے شادی کر چکے تھے۔ وجہ مقدس بیگم کا رویہ نہیں، مبین بیگم کا خودکشی کی کوشش کرنا تھا، اور پھر جب ان کے بھائی نے شیرحان کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئے، مگر شیرحان نے شرط رکھی تھی کہ وہ یہ رشتہ کبھی بھی دنیا کے سامنے نہیں لائیں گے، جس پر مبین بیگم بنا کسی اعتراض کے
مان گئی تھی۔ انہیں صرف شیرحان کا نام اس کا ساتھ چاہیے تھا، انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس لیے نکاح کرنے کے بعد وہ شہر آ گئی تھی جہاں شیرحان مہینے میں کچھ دن رہنے کے لیے آ جاتے تھے۔ مگر آئس آن کی پیدائش اس کے 4 سال کے ہو جانے کے بعد شیرحان کو یہ مناسب نہ لگا کہ وہ ایک اولاد کو دنیا کی نظر میں رکھے اور ایک کو گناہ کی طرح چھپاتے بھیڑے۔ وہ دونوں ان کے خون تھے اور دونوں کی جان سے زیادہ عزیز تھے۔ بہادر خان کی شادی ہوئی، وہ کشف بیگم بیاہ کر آئی تو ان کے آنے کے بعد مقدس بیگم کا رویہ آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگا۔ جس سے حویلی کا ہر فرد سمجھ سے قاصر تھا۔ وہ زرگام کو اپنا اس قدر عادی کر چکی تھی کہ اب وہ ایک پل بھی ان کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ ماں کی محبت اور باپ کے لاڈ اٹھانے کے نتیجہ سامنے آیا تھا کہ وہ کافی شرارتی ہو گیا تھا۔ زرگام کی شرارتیں حویلی میں رونق لگائے رکھتی تھی، جبکہ اس کے برعکس آئسان بچپن سے ہی خاموش طبیعت کا مالک تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، مگر جب بولتا تھا اگلے بندے کی بولتی بند کر دیتا تھا۔ انہیں سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے شیرحان نے مبین بیگم اور آئس کو حویلی لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ زرگام اور آئس زندگی کے کسی موڑ پر ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو وہ ایک دوسرے سے نفرت نہ کرے۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ خوش دیکھنا چاہتے تھے اور یہ تب ہی ممکن تھا جب وہ ایک ساتھ رہتے، ایک دوسرے کو سمجھتے۔ اس 5 سال کے عرصے میں مبین بیگم نے واقعی اس بات کو ثابت کیا تھا کہ ان کے لیے صرف شیرحان معنی رکھتا ہے۔ انہوں نے سچے دل سے شیرحان کو چاہا تھا اور شیرحان کو بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، وہ مشکل سے مبین اور آئس کو قبول کرے گی یا شاید کبھی کرے ہی نہ، لیکن یہ شادی میں نے جیسے بھی حالات میں کی، لیکن اب میرا زمین مجھے ملامت کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں میں بھی اس رشتے کے لیے راضی تھا، ورنہ مرد سے کون زبردستی کر سکتا ہے؟ اور اب میں مزید اپنی بیوی اور بچے کو دنیا کے نظر سے چھپا کر نہیں رکھ سکتا۔ جتنا حق مقدس کا ہے اتنا ہی مبین کا۔ مبین کو حویلی جانے سے مقدس کے ساتھ رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر مقدس کو ہوا اور وہ نہ رہنا چاہے تو میں اسے الگ گھر میں رکھ لوں گا۔ شیرحان کے سنجیدہ لہجے پر ہدایت شاہ نے سمجھنے کے انداز میں سہلایا۔ اگر مقدس بابی کے لحاظ سے سوچا جائے تو وہ جیسی بھی تھی، یہ غلط ہوا ہے کہ تم نے چھپ کر شادی کی، مگر ان کے رویے کو سامنے رکھا جائے تو تم اپنی جگہ ٹھیک ہو، اور ویسے بھی تم نے کہیں بھی ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، اس لیے خود کو ملامت کرنا بند کرو۔ ہدایت شاہ نے شیرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اپنے دوست کو دیکھا، جو ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ رہا تھا، جو دور ہو کر بھی ان کی پرچھائی بنا رہا تھا۔ مبین بیگم سے جب نکاح کیا تب ہدایت ڈیوٹی کر تھا۔ واپسی پر جب انہیں معلوم ہوا وہ کافی ناراض ہوئے تھے دونوں سے، مگر اپنے دوست کو خوش اور مطمئن دیکھ وہ اپنی ناراضگی جلد ختم کر چکے تھے۔ جمعے کو مبین آئس کو لے کر حویلی جا رہا ہوں، تم اس دن حویلی نہ ہی آؤ تو بہتر ہے، ورنہ سارا ملبہ تم پر ڈال دینا ہے، مقدس بیگم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے شیرحان نے کہا تو ہدایت شاہ نے چونک انہیں دیکھا، مگر میں تو آتے ہوئے حلیمہ کو حویلی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس کی طبیعت ناساز تھی اور سمرین بابی گرد نہیں تھی، اور جیسی اس کی کنڈیشن تھی میں اسے ملازمہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تو کشف بابی نے کہا کہ حویلی چھوڑ جاؤ تو میں وہیں چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ ہدایت شاہ کے جواب پر شیرحان نے پریشانی سے اپنا ماتھا مستا، چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حلیمہ کی خیر، مگر تم حویلی مت آنا، میں نہیں، میری وجہ سے وہ تمہیں بلا وجہ کسی بات کا الزام دے یا مقدس تم سے بدتمیزی کرے۔ میں بابا سے پہلے ہی بات کر لوں گا تاکہ وہ معاملہ سنبھال لیں۔ شیرحان کے کہنے پر ہدایت شاہ نے سر اس بات میں ہلایا، مگر حقیقتاً وہ خود پریشان ہو چکے تھے کیونکہ حلیمہ بیگم کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ انہیں کوئی ٹینشن دی جاتی، مگر وہ یہ سوچ چکے تھے کہ وہ جمعے سے پہلے حلیمہ بیگم کو حویلی سے لے آئیں گے۔ حال اس دن کے بعد سے زرگام کا رویہ کافی سرد ہو گیا تھا۔ پہلے تو شام کے وقت ہی وہ حویلی لوٹ آتا تھا، وہ نہ جانے کس پر حویلی آتا اور داجی کے ساتھ تھوڑا وقت گزار کر پھر سے ڈیرے پر چلا جاتا۔ دن رات زرگام خان کے وہیں گزر رہے تھے۔ وہ پاس تھا تو اپنی مانی ہز نزو بے باک جسارتوں سے اسے بکھلائے رکھتا تھا، اور اب ناراض ہوا تھا تو عقیدت کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ پہلے وہ ہر وقت نزو کے سامنے رہتا تھا، مگر ان چند دنوں میں زرگام خان نے اپنی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی ترسا دیا تھا۔ زرگام خان کی بے روحی دیکھ عقیدت کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ زرگام خان نے ہاتھ اٹھا کر مردانگی دکھا کر بدلہ نہیں لیا تھا، اس نے خود کو عقیدت کی نظر سے دور کر کے عقیدت کی
دکھتے رگ پر وار کیا تھا۔ اپنی غلطی کا احساس بھی تھا، مگر جو زیغام خان کرنے جا رہا تھا اپنے غصے میں اپنی ہی عزت کو روننے لگا تھا۔ یہ حق کسی شوہر کو نہیں کہ وہ غصے میں اپنی بیوی کی ذات کو رون کر بعد میں اسے اپنی محبت کا نام دے دے۔ زیغام خان اس سے لڑتا جھگڑتا کچھ بھی کرتا، وہ سب قبول تھا، مگر اپنے شوہر کے ہاتھوں اپنی وقار، اپنی نسوانیت کا روندے جانا کسی حال میں بھی قبول نہیں تھا۔ زیغام خان کے وفادار ملازم کو ڈرا دھمکا عقیدت زیغام خان کے گھر آنے کا وقت پہنچ چکی تھی اور اب وہ سجی سانوری زیغام خان کے حویلی آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سرخ اناری رنگ کی پٹھانی فراق پہنے، سر پر سرخ رنگ کا دوپٹہ جس کے کنارے پر خوبصورت گوٹے کا کام ہوا تھا، سر پر اور کا ماتھا پٹی لگائے، سبز نگینی جیسی چمکتی موٹی آنکھوں میں کاجل لگا کر انہیں مزید دلکش بنایا گیا تھا۔ گلے میں زیغام خان کا دیا پینڈنٹ پہنے، بڑے بڑے گلابی ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، کلائیوں میں بڑھ بڑھ کر ست رنگی چوڑیاں پہنے پور سجی وہ آسمان سے اتری کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ لبوں کو بڑھتا کچلتا رات کے پہر حویلی کے پچھلے دروازے کی اوٹ میں کھڑی وہ بے صبری سے زیغام خان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلنے، ملازم کے سلام کرنے کی آواز سن عقیدت کا دل زور سے دھڑکا۔ جتنی دیدہ لیڈی سے اس نے زیغام خان سے بات کی تھی، چند دن کی دوری نے سارا انا، غصہ اور دلیری ہوا کر دی تھی۔ یہ شخص نہ جانے کیا تھا، صرف دشمن تھا تو دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا، مگر شوہر بن کے سامنے آیا تو اسے دیکھے بنا گزارا نہیں ہوا۔ رگوں میں خون کی مانند گردش کرنے لگا تھا۔ عقیدت اگر اس پر اپنی چلا رہی تھی تو یہ صرف عقیدت کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ شخص بن کچھ کہے عقیدت کے دل کو اپنا پابند کر چکا تھا۔ قدموں کی چاپ سن عقیدت اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی جلدی سے دیوار کی اوٹ میں ہوئی۔ زیغام خان ملازم کے سوال کا جواب دیتا تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ مزید آگے بڑھتا کہ اپنی عجب پر کسی کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کر کے جھٹکے سے پلٹا۔ زیغام خان کو آگے بڑھتا دیکھ عقیدت جلدی سے دیوار کی اوٹ سے نکلتی آگے بڑھتے زیغام خان کے عجے کو بائیں جانب سے تھام چکی تھی۔ رات کی گہری خاموشی میں چوڑیوں کی کھنک نے خوبصورت ارتاش پیدا کیا تو زیغام خان نے سختی سے اپنے جبڑے پیچے۔ وہ اس اندھیرے میں بھی جان چکا تھا کہ سامنے موجود ہستی کون ہے۔ حویلی کی بیک سائڈ پر اس وقت ساری لائٹس آف ہی ہوتی تھی اور اس طرف کے آنے جانے کا راستہ حویلی کے لوگوں کے علاوہ کسی کو معلوم بھی نہ تھا۔ اپنی کمر پر بندی پسٹل کی جانب زیغام خان کا ہاتھ جاتا چوڑیوں کی کھنک سن کر رک چکا تھا، جبکہ عقیدت نے زیغام خان کے کسی بھی رد عمل کو نہ دیکھ زیغام خان کے عجے کو دونوں جانب سے تھام کر کھینچا اور دیوار کے قریب سے ہوتی دوسری جانب آئی، جہاں آسمان پر چمکتے چاند کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ زیغام خان کی نظریں چاند سے ہوتی اپنے سامنے کھڑی پور سجی اپنی بیوی پر گئی تو زیغام خان کے دل نے ایک پیٹ مس کی، مگر عقیدت کی باتیں یاد آئیں تو چہرے پر سرد تاسا سجائے گور کا عقیدت کو دیکھا، جو آنکھوں میں محبت لیے زیغام خان کی بجیا چہرے کے نقوش کو آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہی تھی۔ ناراض ہو ہاتھ اجک سے حرکت کرتے زیغام خان کی گردن کے گرد حمل ہوئے تو زیغام خان نے سرد نظروں سے عقیدت کو دیکھتے جھٹکے سے عقیدت کو خود سے دور کیا۔ میری بات سمجھ نہیں آئی تھی کیا؟ میرے قریب آئی تو جان لے لوں گا۔ دوپٹے سمیت عقیدت کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا۔ زیغام خان کے اس قدر اجنبی اور سرد رویے پر عقیدت کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ مگر تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ تمہارے دور جانے سے بھی میری جان جائے گی۔ میں تو ایسے بھی مر رہی ہوں، تو اس سے بہتر ہے نہ کہ تمہارے قریب آ کر تمہاری باہوں میں مر جاؤں۔ زیغام خان کے کرتے کو سامنے سے مٹھیوں میں دبوچے زیغام خان کو اپنی طرف چکاتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہا تو زیغام خان نے سختی سے جبڑے بینچ کا نیلی خون جل کرتی آنکھوں سے عقیدت کو دیکھتے تعصب میں نفی میں سر ہلایا۔ میں تو تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، مجھ سے جو رشتہ تو گلے کا توق ہے نا، تو پھر اس ڈرامے کا مقصد؟ چال چل رہی ہو پھر سے کوئی محبت کی مار مارنا چاہتی ہو مجھے عقیدت؟ زیغام خان اپنے ہاتھوں کی آنی گرفت میں عقیدت کی کلائیاں تھام کر پشت پر لگاتے غراتے ہوئے کہا تو عقیدت نے نم آنکھوں سے زیغام خان کو دیکھتے بے ساہتا نفی میں سر ہلایا۔ محبت کی مار تو میں مار چکی ہوں زیغام، آئی ایم ریئلی سوری۔ پلیز مجھ سے دور مت جاؤ، ایسے مت کرو، اٹس ہرٹنگ می۔ میں تم سے لڑ جھگڑ سکتی ہوں لیکن تم سے دور اور ناراض نہیں رہ سکتی۔ میں نے اس دن آنٹی کو سنانے کے لیے وہ سب بولا، لیکن وہ سب جھوٹ تھا، ایسا کچھ بھی نہیں۔
نم آنکھوں میں آنسو لیے نم لہجے میں کہتی وہ زرغام خان کا دل دھڑکا چکی تھی، لیکن زرغام خان کا اس بار جلدی ماننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کا دماغ تو بچپن سے خراب تھا، دونوں حد سے زیادہ جذباتی تھے، وہ دونوں کو حد سے زیادہ عقل مند تو کوئی لگتا ہی نہیں تھا، اور اپنی عقل مند بیوی کو سیٹ کرنے کا زرغام خان کو اس سے اچھا موقع دوبارہ نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ اس پر عقیدت زرغام خان بھی جانتی تھی کہ غلطی سراسر اس کی تھی، اسی لیے تو بگی بلی بنی چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائے آنکھیں پر پڑاتے زرغام خان کے سوئے پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دولت کے کاغذات کے ساتھ اس توف زدہ رشتے سے آزادی کے کاغذات بھی تمہیں بہت جلدی مل جائیں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے دور ہی رہو، تمہارے لیے میں ساری دنیا سے لڑنے کو تیار تھا کہ دشا اس بات کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ میں اپنی ماں کے خلاف تک گیا، ماں سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا نا، اگر تمہیں رشتہ تو کہ لگتا ہے تو میرا دماغ خراب نہیں کہ میں ایک ایسی لڑکی کے پیچھے اپنی ماں کو ناراض کرتا پھروں جس کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں، تمہیں آزاد کر کے تمہاری خوشی دینے والا ہوں اور اپنی ماں کی پسند سے شادی کر کے انہیں خوش کرنے والا ہوں، اور مجھے امید ہے اس لڑکی کے زرغام خان سے بڑھ کر کوئی اہم نہیں ہوگا۔ عقیدت کے جبڑے کو ستی سے دوبارہ سرد لہجے میں کہتے طنزیہ نظر سے عقیدت کی حیرت اور غم سے پھٹی آنکھوں میں دیکھتے جھٹکے سے عقیدت کو چھوٹے لمبے لمبے ڈاک پتہ حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ زرغام خان کے الفاظوں سے عقیدت کو لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا کانوں میں ڈال دیا ہو، سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی، آنکھوں سے بہتا گرم سیال پل میں چہرے کو تار کر چکا تھا، قدم بری طرح ڈگمگائے تو بے سہتا دیوار کا سہارا لیا اور نم آنکھوں سے اس جانب دیکھا جہاں سے ابھی زرغام خان غائب ہوا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا تو سر چٹکتے خود کو سنبھالا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرغام خان اس قدر عقیدت شاہ کے دل و دماغ پر حاوی ہو جائے کہ اس کے بنا سانس لینا محال ہوگا، اس شخص کی بیروئی سہنا روح ہو گئی تھی، سہانا روح ہو گئی تھی، وہ خون بن کا نہیں ایک ایسے نشے کی مانند رگوں میں رچ بس گیا تھا کہ اسے خود سے دور کرنے کے نتیجے میں موت ہی صرف عقیدت زرغام خان کا نصیب ہو سکتی تھی۔ زرغام خان روح بن کر وجود میں اتر گیا تھا اور اس بات کا اندازہ عقیدت کو آج ہوا تھا کہ وہ شخص جدا ہوا تو اس کا جسم تو فقط ایک مٹی کا بے جان پتلا ہے۔ ہاتھوں کی پشت سے بے دردی سے آنسو پوچھتے تیز تیز قدم لیتی وہ زرغام خان کے پیچھے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی، دار سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو واش روم سے پانی پینے کی آواز سن کر زور سے دروازہ بند کرتے جا کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی، وہ اچھی سے جانتی تھی اس خان کو کہ اب تیلی لگائی ہے تو سلگانے کے لیے کمرے میں ہی جائے گا، اس لیے وہ داجی کے کمرے میں جانے کی بجائے سیدھا اپنے روم میں آئی تو توقع کے عین مطابق زرغام خان آج اتنے دنوں بعد اپنے کمرے کو اپنی موجودگی کا شرف بخش چکے تھے۔ 2 منٹ خاموشی سے انتظار کے مگر جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو واش روم کے بند دروازے کی جانب بڑھی، دروازہ کھولے زرغام باہر کیا بکواس کر کے آئے ہو، سامنے آؤ میرے، میں کرواتی ہوں تمہاری شادی پاگل خان، بہت شوق ہو رہا ہے دوسری شادی کا، دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، بوڑھی طرح دروازے کو پیٹتے چلاتے ہوئے کہا تو شاور کے نیچے دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکائے کھڑے زرغام خان نے گردن موڑ کر بند دروازے کو دیکھا، جس بیچارے کو اب پتہ نہیں کس کس چیز سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تم ایک سیکنڈ میں باہر نہ آئے تو آئس ہوئے زرغام، میں دروازہ توڑ دوں گی اور مجھے کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ ڈریسنگ ٹیبل سے چیزیں اٹھا کر بند دروازے پر مارتے چلاتے ہوئے کہا مگر لہجے میں گھلی نمی صاف ظاہر ہو رہی تھی جسے محسوس کر کے زرغام خان کے نابی ہونٹوں پر مسکراہٹ مانی ہیس مسکراہٹ رہ گئی، مسرور ہوتے آنکھیں موند کر چہرہ شاور کی جانب کرتے چاکلیٹ براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتے گہرا مسکراتے شاور بند کیا، ہاتھ بڑھا کر اسٹینڈ سے ٹاول کھینچ کر اپنے گرد لپیٹا اور ایک نظر کا داور آئینے میں اپنے توانا جسم کو دیکھا جہاں سینے پر پانی کی بوندیں چمک رہی تھی، گہری نیلی آنکھوں میں چمک لیے بند دروازے کو دیکھا جہاں سے عقیدت کے چلانے اور چیزیں توڑنے کی آوازیں آ رہی تھی، چہرے پر سرد تاثرات سجائے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، عقیدت جو قبر سے ڈپلیکیٹ کیس نکالتی واش روم کا دروازہ کھولنے لگی تھی، زرغام خان کے جو اچانک دروازہ کھول کر نمودار ہونے پر سٹپٹا کر پیچھے ہوئی، نظریں اپنے ہاتھوں میں تھامی تیزی سے ہوتی سامنے گئی تو عقیدت کے چہرے کے حال میں پال میں سرخیاں گل گئی، ماتھے پر بکھرے گیلے چاکلیٹ براؤن بال
جس سے بہتے پانی کی بوندیں گردن سے ہوتی مضبوط چوڑے سینے پر گر رہی تھی، جنہیں دیکھ عقیدت کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔